الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ پاک کا خاص انعام، فضل و کرم ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال بھی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک تک پہنچا۔ آج بہت کم لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک سے 1-2 مہینہ پہلے یہ دعا مانگنا شروع کریں۔ آپ ذرا اپنے دل میں سوچئے، دل سے پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس سال ہمیں رمضان المبارک عطا فرما۔ آج کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ابن الفضل مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم 6 مہینے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، اور جب تک رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو بقیہ 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم سے اس رمضان کو قبول فرما لے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان المبارک سال کا قلب ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہے گا۔ اسی لیے امام ربانی مجدد الفسانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکت نازل ہوتی ہے کہ پورے سال میں وہ برکت نازل نہیں ہوتی۔ ایسے سمجھ لیں کہ رمضان المبارک میں جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں پورے سال میں ایسی جیسے سمندر ہوں اور باقی سال میں قطرے ہوں رحمت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جہنم سے جہنمیوں کو نکالتے ہیں، بری کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ مومن بندے کے کوئی نہ کوئی دعا قبول ضرور کرتے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگنے والے بنیں، اور رمضان المبارک میں تو زیادہ مانگنا چاہیے کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اشارہ دے دیا ہے ہمیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھوں مانگو کروڑ دیتا ہے۔ یہ تو مانگنے والے پر منحصر ہے کہ جیسے فریاد کرنے والے نے فریاد کی، اللہ پاک اسی حساب سے اس کو دیتے ہیں۔ اب رمضان المبارک میں جو شخص روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک نے جنت میں ایک دروازہ قائم کیا ہے۔ اس دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ روزے دار کھڑے ہو جائیں، تو صرف روزے دار ہی کھڑے ہو جائیں گے،
اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ آپ اس دروازے ریان سے اندر داخل ہو جائیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ روزے دار کو دو خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ ایک خوشی روزہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، اور ایک خوشی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی، اسی وقت روزے دار کو وہ دوسری خوشی بھی مل جائے گی۔ جب یہ ریان میں داخل ہوں گے تو اس وقت اعلان ہوگا، تم کھاؤ پیو، یہ تمہیں بدلہ ہے ان ایام کا جو تم نے اللہ کی یاد میں گزارے۔ روزہ اللہ اور روزے دار کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے۔ اب باقی جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں اس کا ثواب فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ روزے کے صرف روزہ رکھا، فلاں نے روزہ رکھا، یہی لکھا جاتا ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ذمہ رکھا ہے کہ میں اسے اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اب جیسا مجھ سے کوئی فقیر، کوئی غریب آ جائے، وہ آ کے مجھ سے پیسہ مانگے، میں اسے اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا، مطلب میری حیثیت 1 روپے کی ہوگی۔ اب وہ ملک کے کسی امیر بندے سے لے گا تو وہ 1 روپیہ دیتے ہوئے شرمائے گا، وہ اس کو 1 روپے کی جگہ پہ وہ 100 روپے دے گا۔ اب وہ بندہ کسی وزیر یا کسی صدر کے پاس چلا جائے، وہ اس کو 100 روپے دیتے ہوئے شرمائے گا، وہ اپنی شان کے مطابق اسے 1000 روپے دے گا۔ اب وہی شخص اگر کسی سعودیہ کے شہزادے یا کسی سعودیہ کے بادشاہ کے پاس چلا جائے تو وہ 1000 روپے دیتے ہوئے شرم محسوس کریں گے اور اس بندے کو لاکھوں کروڑوں میں دیں گے۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ تو دنیا کا حال ہے، اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق جو دینا ہے وہ کتنا انعام دیں گے روزے دار کو۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اب روزہ ایک بے مثال اور بے ریا عبادت ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ بے ریا عبادت کیسے ہو گئی؟ اب جو روزے دار شخص وضو کرنے کے لیے منہ میں کلی کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے کلی کے لیے، تو وہ منہ میں آدھا پانی اندر بھی کر لے اور آدھا باہر کر لے، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے؟ یہ بے ریا اسی لیے ہے کہ پیاس کی حالت میں بھی بندہ منہ میں کلی کر لیتا ہے اور پھر اس کو باہر نکال لیتا ہے، اسی لیے اس میں ریا بھی نہیں ہے، لوگوں کو دکھاوا بھی نہیں ہے، وہ صرف خاص اللہ کی رضا کے لیے وہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے روزے کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ذمہ قرار دیا ہے کہ اس کا صلہ میں دوں گا، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ ہر کاروبار کا، ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے، وہ تاجر اسی سیزن میں اپنے پورے سال کی کمائی اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے سارے سال کی مصروفیت کو چھوڑ کر وہ سیزن کمانا چاہتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک بھی ایک سیزن ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اپنی نیکیاں کمانے کا، سارا سال کے گناہوں کو معاف کروانے کا، یہ سیزن ہے۔ جیسے موسموں میں موسم بہار آتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، پھولوں کی خوشبو آتی ہے، ان کی خوشبو سے پوری فضا معطر ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بندے کی مغفرت کا منظر سجاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کے لیے پانی میں مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں اور ہوا کے اندر پرندے انسان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
روزہ دار آدمی اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت، اس کا سانس لینا بھی عبادت، اس کا بیٹھنا بھی عبادت، تو اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ ایک بات پر غور کریں کہ بالفرض اللہ کا ایک نیک آدمی اور برگزیدہ بندہ ہو اور وہ آپ کو آ کر بتائے کہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، تو آپ کیا سوچیں گے؟ اسی وقت اللہ پاک سے ندامت سے آپ نے دعا مانگیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم میری دعا قبول ہو رہی ہے اور اللہ کے نیک بندے نے مجھے بتایا ہے۔ اس وقت جو آپ مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اب پوری دنیا سے افضل، پوری دنیا کے لوگوں، انسانوں، جنوں اور سب چیز سے افضل ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان روزہ کھولتا ہے، افطاری کا وقت قریب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کی ہر غلطی کوتاہی کو معاف کرتے ہیں کہ روزہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم انسان ہیں، ہم غلطیوں کا پتلا ہیں، ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر کینہ ہے، اور ہم لوگ غلطیوں کوتاہیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس صبح ہم کسی مزدور کو لے کر آئیں اور وہ شام تک ہماری مزدوری کرتا رہے، اپنا پسینہ بہاتا رہے، محنت کرتا رہے، اور شام کے وقت جب وہ ہم سے مزدوری مانگے، عزت نفس ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو شام کو، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے شام کو اس کو مزدوری دینا پسند کرتے ہیں۔ تو جو اللہ رب العزت جس کے پاس سب کچھ ہے اور اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ سے مکرنے والے تو نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں روزہ دار بندوں کو جو روزے رکھتے ہیں ان بندوں کو صلہ دینے کا، اس کا جزا دینے کا وعدہ کیا ہے، تو وہ جزا اسی وقت بھی دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی افطاری کے وقت دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر افطاری کے وقت اس کی جائز دعاؤں میں دے دیتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان المبارک میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادات کریں ہم اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔